بسم اللہ الرحمن الرحیم 2025 یعنی 2025 کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے؟ اگر اجناس کے اعتبار سے کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے، اشیاء کے اعتبار سے، تو ایک صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہوگی اور ایک آدمی کی طرف سے کتنی مقدار میں دینا ہوگا؟ اور اگر رقم یعنی قیمت کے اعتبار سے کوئی صدقہ فطر دینا چاہے تو ایک آدمی کی مقدار کتنی ہوگی، ایک آدمی کا صدقہ فطر کتنا ہوگا؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، کن پر صدقہ فطر دینا ضروری ہے، واجب ہے، اور صدقہ فطر کے مستحقین کون کون ہیں، کن کن لوگوں کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کا وقت کیا ہے، کب دینا ہے، کب دینا افضل ہے، کون سا وقت بہتر ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ہے، کیا ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے؟ اسی طریقے سے جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، باہر کنٹری میں، باہر ممالک میں رہتے ہیں، وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ ان تمام مسائل پر آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل طور پر سن لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر صدقہ فطر کے ان مسائل کے تعلق سے آپ کے دماغ میں، مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک پورے غور سے سنیے۔ سب سے پہلا سوال اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 2025 کا صدقہ فطر کتنا بنتا ہے؟ تو دیکھیے کہ صدقہ فطر کی جو چیزیں حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا، جن چیزوں کو شمار کرایا گیا ہے اور جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، ان چیزوں کی قیمت جو ہے، ان اجناس کی قیمت ہر سال گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ہر شہر میں جو ہے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث کے اندر جو ہے گیہوں کا بھی تذکرہ ہے، جو کا بھی تذکرہ ہے، اور کھجور کا بھی تذکرہ ہے، اور کشمش یعنی منقع کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض روایتوں میں جو ہے پنیر کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گیہوں سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو گیہوں کی جو ہے مقدار بتائی گئی ہے نصف سا، یعنی آدھا سا گیہوں یا گیہوں کا آٹا ہمیں دینا ہے۔ اب آدھا سا کتنا ہوتا ہے؟ تو آدھا سا تقریباً 2.25 کلو، احتیاطاً آپ 2 کلو جوڑ لیں۔ اور اگر کوئی دوسری چیزوں سے، گیہوں کے علاوہ جو حدیث کے اندر دوسری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت جو ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ تو اس کی مقدار 1 سا ہے، یعنی جو سے یا کھجور سے یا کشمش یا یعنی منقع سے یا پنیر وغیرہ سے، تو اس کی مقدار جو ہے 1 سا بتایا گیا۔ 1 سا کی مقدار کتنی ہے؟ تقریباً جو ہے 3.5 کلو سے تھوڑا سا زائد ہے، تو احتیاطاً آپ 4 کلو رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب گیہوں سے اگر ادا کرنا ہے، گیہوں کے آٹا سے ادا کرنا ہے، تو 2 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہے؟ 2 کلو آٹا کی قیمت کتنی ہے؟ جتنی 2 کلو آٹا کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت جو ہے ایک آدمی کی صدقہ فطر بنے گی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر جو ہے 2 کلو آٹا کی جتنی قیمت ہوگی اتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر جو ہے بنے گا۔ اب جو ہے ہر شہر میں گیہوں کی، آٹے کی اور کھجور وغیرہ یہ سب جتنی چیزیں ہیں حدیث کے اندر صدقہ فطر کی، جتنے اشیاء ہیں، جتنے اجناس ہیں، یہ جو ہے ہر شہر میں اس کی قیمت مختلف ہے اور ہر سال گھٹتی بڑھتی رہتی ہے ہر شہر میں۔ تو لہٰذا ایک مقدار کو ہم ہر شہر کے لیے متعین نہیں کر سکتے، ہر جگہ کے لیے متعین نہیں کر سکتے، اس لیے ہر شہر کے جو مقامی علماء کرام اور مفتیان نظام ہوتے ہیں اور جو ذمہ داران حضرات ہوتے ہیں، وہ جو ہے قیمت معلوم کر کے مارکیٹ میں، بازار میں جو پریزنٹ پرائز ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ پوری چیز جو ہے تحقیقات کر کے پھر وہ جو ہے ایک مقدار متعین کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیں، اور الحمدللہ ہر جگہ کے علماء اس چیز کو بتاتے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات میں ضروری طور پر یہ کہوں گا کہ جو گیہوں یا آٹا سے جو صدقہ فطر نکالنے کی بات حدیث کے اندر آئی ہے، تو یہ جو ہے نا سب سے نیچے درجے کا صدقہ فطر ہے، یعنی جو مطلب کم حیثیت والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کھجور والا صدقہ فطر نکالے، ان کو چاہیے کہ وہ کشمش یعنی منقع والا صدقہ فطر ادا کرے، ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے جو والا نکالے، پنیر والا نکالے، تو کیونکہ چونکہ وہ چیزیں مہنگی ہیں، تو مہنگی چیزوں کے حساب سے نکالے گا تو صدقہ فطر جو ہے اس کی مقدار زیادہ بنے گی، زیادہ پیسے نکلیں گے، تو اس سے جو ہے ہمیں بھی جو ہے
کیا کہتے ہیں فائدہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا، زیادہ مال نکلے گا، زیادہ ثواب، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لہٰذا گیہوں سے ہی نکالنا ضروری نہیں ہے، گیہوں کا جو صدقہ فطر ہے، یہ جو جنس ہے گیہوں کا جنس، یہ جو ہے کم وسعت والے، کم حیثیت والے، تھوڑا جو ہے کمزور والے لوگوں کے لیے، لیکن جن کو زیادہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے ٹائپ کا ہے، یعنی دوسری چیزیں ہیں، کھجور، کشمش، منقع، ان چیزوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اگر اجناس کے اعتبار سے دیکھیے، اس میں اختیار ہے، یا تو آپ اجناس یعنی سامان ہی دے دیں، مثال کے طور پر گیہوں سے نکال رہے ہیں تو ایک آدمی کا جو ہے 2 کلو گیہوں، ایک آدمی کا صدقہ فطر 2 کلو گیہوں، 2 آدمی ہیں تو 2 کی طرف سے 4 کلو گیہوں یا گیہوں کا آٹا دے دیں، 5 آدمی ہیں تو 10 کلو گیہوں کا آٹا دے دیں۔ تو یہ جو ہے اشیاء کے اعتبار سے، اجناس کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر قیمت کے اعتبار سے دیں، رقم کے اعتبار سے دیں، تو وہ 2 کلو آٹا کی جتنی قیمت بازار میں اس وقت جو ہے جتنی قیمت ہے اتنی قیمت آپ جو ہے دے دیں، تو اتنی قیمت ایک آدمی کا صدقہ فطر بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہے، دونوں اعتبار سے دے سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ قیمت کے اعتبار سے دینا زیادہ بہتر ہے، رقم دے دیں، ٹھیک ہے نا، چیزوں کی قیمت معلوم کر کے اتنی قیمت، اتنا پیسہ آپ دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو ہم ضرورت مند جن کو ہم دیں گے ان کو آسانی رہے گی۔ ہو سکتا ہے ہم ان کو گیہوں لیا کر دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں، وہ آٹا نہیں کھاتا ہے، روٹی نہیں کھاتا ہے، یا ان کو اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ڈائریکٹ پیسے ہی دے دیں گے تو وہ پیسے سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری ضرورت کی چیزیں وہ اس سے خرید سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے پیسے دینا زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہر آزاد مسلمان جو صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس پر جو ہے صدقہ فطر کیا کہتے ہیں، واجب ہے۔ یعنی جو ضرورت کی چیزیں نکال کر کے، استعمالی ضرورت کی چیزیں جتنی ہیں ان چیزوں کو نکال کر کے، اور قرض وغیرہ اگر ہو تو قرض کو نکال کر کے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت کا اگر وہ مالک ہوتا ہے، یعنی تقریباً 60-65 ہزار روپے کا اگر مالک ہو جاتا ہے، چاہے وہ عید الفطر کی صبح کے وقت اتنے پیسے کا مالک ہو جائے، تو اس کو صدقہ فطر نکالنا ہے، اس کو اپنی طرف سے بھی نکالنا ہے، اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ فطر جو ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صدقہ فطر کب دینا ہے، کب دینا افضل ہے، کون سا وقت، یعنی یا رمضان سے پہلے دے سکتے ہیں، رمضان میں دے سکتے ہیں، کیا وقت ہے، کون سا وقت دینا؟ تو دیکھیے، سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد، عید کے دن جو ہے، عید کی صبح کو، صبح صادق کے بعد جو ہے نا، عیدگاہ جاتے ہوئے، عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دینا، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہی دے دے زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کی رقم جب ضرورت مند کے پاس جائے گی تو وہ اس رقم سے اپنے عید کی ضرورت کی چیزیں بھی خرید لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ان کو جو ہے نا آسانی ہوگی، غریب غربا جو لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے آسانی رہے گی۔ اچھا، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، کیا ان پر بھی؟ جی بالکل، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، کسی عذر کی وجہ سے، کچھ بھی عذر ہو، تو ان کو بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، ان پر بھی واجب ہے۔ اچھا، جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جو اپنے کنٹری سے باہر کنٹری میں رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں گے؟ کہاں کے اعتبار سے؟ دیکھیے، مکان کا اعتبار ہے، یعنی صدقہ فطر دینے والا، ادا کرنے والا، وہ جہاں پہ ہے اس جگہ کا اعتبار ہوگا، اس جگہ کیا قیمت چل رہی ہے، اس قیمت کا اعتبار سے اس کو نکالنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی انڈیا کا ہے اور وہ رہتا ہے سعودی میں یا دبئی میں، تو اس کو دبئی میں جو ہے اگر وہ گیہوں سے نکال رہا ہے، گیہوں کے جنس سے، تو وہاں 2 کلو گیہوں کی کیا قیمت ہے، تو وہ دبئی کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں اگر 2 کلو گیہوں کا 500 روپے ہے تو 500 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر وہاں بنے گا، وہ انڈیا کا حساب نہیں کرے گا۔ البتہ وہ اس رقم کو کہاں ادا کریں؟ دیکھیے، اگر وہاں ضرورت مند ہے وہاں دے دے، اگر وہاں سے زیادہ اس کے اپنے گاؤں میں، اپنے کنٹری میں، اپنے ملک میں زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ وہاں کے حساب سے صدقہ فطر نکال کر اس رقم کو اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جہاں اس کا گاؤں ہے وہاں پہ بھی اپنے ضرورت مند کو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ ضروری مسائل ہیں جو ہم نے جو ہے صدقہ فطر کے تعلق سے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، 2025 کا صدقہ فطر جو ہے بنگلور میں ابھی جو ہے
गेहूं और आटा जो है ना तकरीबन आटा जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है 1 किलो, तो 2 किलो आटा जो है वो 90 रुपए का होगा, तो एक आदमी का सदका फित्र जो है 90 रुपए बनता है।